یہ تاثر بنایا جاتا ہے کہ چونکہ یہ لوگ غیر سیاسی ہیں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے تو شاید وہ بہتر طریقے سے جو ہے اکانومی کو سنبھال لیں گے. آپ نے شروع میں دیکھا کہ کس طرح اسمگلنگ ریکٹ کے اوپر ایک کریک ڈاؤن ہوا اور عارضی طور کے اوپر ڈالر کی جو قدر ہے اس میں کمی ضرور آئی اور روپے کی قدر میں اضافہ ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کریک ڈاؤن کی وجہ سے ہوا تھا یا کہ وہ مصنوعی تھی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ نے ایکسچینج کمپنیز کو تقریباً ریگولیٹری فنکشنز کے تحت تقریباً ختم کر دیا، تو یعنی کہ سیکنڈ مارکیٹ جو ہے اوپن مارکیٹ، اس میں ٹرانزیکشنز نہ ہونے کے برابر ہو گئے تھے، اور اس کے نتیجے میں آپ کا آفیشل جو بینک ریٹ ہے انٹر بینک ریٹ وہ ایک لحاظ سے مستحکم ہوا کچھ عرصے کے لیے. مگر اب آپ دیکھیے کہ جس طرح آپ نے کہا تھا انٹروڈکشن میں، تقریباً پچھلے میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 ہفتوں سے آپ کا ڈالر کی ویلیو جو ہے پھر سے بڑھنا شروع ہو گئی ہے. اور آئی ایم ایف نے اپنے اسٹینڈ بائی فیسلٹی میں یہ پروجیکشن کیا تھا کہ پاکستان کا جو روپیہ ہے وہ اس سال 20% گرنا چاہیے تاکہ آپ کا جو ٹریڈ بیلنس وغیرہ ہے وہ آپ ٹارگٹ میٹ کر پائیں. اب آپ کے روپے میں کوئی واضح طور پر کمی نہیں آئی ہے اس سال ابھی تک. تو آئی ایم ایف اس پر بھی غور کرے گا، اور اس لیے بھی شاید ان کے آنے سے پہلے روپے کی قدر میں گرناوٹ شروع ہو گئی تھی. مسئلے ہیں. آپ کی بات سے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ روپے کی قدر میں مزید گراوٹ ہوگی. بالکل. اور آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے جو باہر سے ریمیٹنسز ہیں ان میں کمی آئی ہے واضح طور پر. ایکسپورٹس میں کوئی اضافہ نہیں ہے، امپورٹس میں کچھ کم اضافہ ہوا ہے، مگر خطرہ یہ ہے کہ اب وہ بڑھنا شروع ہو جائیں. تو اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ پھر سے واضح طور پر خسارے میں جا سکتا ہے. ماضی میں بھی آپ نے کہا ہے کہ امپورٹس میں آپ کو کمی لانی چاہیے، اتنے زیادہ امپورٹس آپ کو نہیں کرنے چاہیے، مگر کمی تو لائی گئی، مگر اس کے باوجود اگر پاکستان میں آپ کچھ بھی خریدنا چاہیں امپورٹڈ تو وہ آپ کو مل جاتا ہے، چاہے وہ چاکلیٹ ہو، چاہے وہ کیٹ فوڈ ہو، ڈاگ فوڈ ہو. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح طریقے سے نہیں کی گئی، امپورٹس کے اندر جو کمی لائی گئی وہ صحیح طریقے سے نہیں کی گئی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے ابھی بھی اپنے ڈیوٹیز رکھے ہیں. پاکستان کا جو امپورٹ ڈیوٹی ہے ایوریج وہ صرف 8% ہے. آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کے کہ ہندوستان میں یہ 14% ہے اور بنگلہ دیش میں 11 سے 12%. ہم نے تو اوور لبرلائز کیا ہوا تھا امپورٹس کو. کھانے پینے کے اشیاء جو ہے ایگزوٹک جیسے کہتے ہیں لگژری آئٹمز کھانے پینے کے بھی، ان کو بھی آپ نے لو ڈیوٹیز پہ رکھا ہے. دوسری طرف وتھ آل ڈیو ریسپیکٹس یہ ایسی چیزیں ہیں سگریٹس وغیرہ جو آپ کو پتا ہے کہ کس طرح ملک میں آتے ہیں، وہ کنٹینیو کر رہا ہے وہ سلسلہ. اور اب تو یہ بھی ہے کہ ڈیزل آئل تک پاکستان میں لارج کوانٹٹی اسمگل ہوئے ہیں. جی ایران سے. اور اس کی وجہ سے تو ہمارا امپورٹ بل کچھ کم ہوا ہے، مگر سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ جو ڈیزل آئل کی اسمگلنگ ہے اس کے برعکس پاکستان کیا دے رہا ہے. یہ سوچنے والی بات.